بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات، ناول اٹیکر ریونج کی آخری قسط پیش خدمت۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ہماب نے اپنی اٹیکر ریونج والی آئی ڈی اوپن کی، اس پہ میسج آیا ہوا تھا، اگر اتنی ہمت ہے تو مجھ سے ملو پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بہت دنوں بعد آئی ڈی اوپن کی تھی۔ چلو یہ شوق بھی تمہارا پورا کر دیتے ہیں، ہماب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہماب نے لوکیشن سینڈ کی، آج شام 6 بجے اس جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ ہماب نے میسج سینڈ کیا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا۔ ہماب پڑھ کر مسکرائے، پھر وہ آف ہو گئی۔ اس نے CIA کے بندے کو کال کر کے لوکیشن بتائی، اسے اس جگہ پہ شام کو آنے کا کہا۔ ہماب ظہر کی نماز ادا کر کے کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی 5 ہو چکی تھی، وہ تیار ہونے لگی۔ اس نے سماب کو بتایا وہ کسی کام سے جا رہی ہے، ابھی آ جائے گی۔ پھر وہ جانے کے لیے نکلی۔ وہ گھر سے گاڑی پہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ کسی کو یہ زہر نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ CIA میں آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، جبران گاڑی سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسی کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ ہماب دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس کا یہاں کیا کام؟ جبران کو بھی ایک پل کے شاک لگا۔ اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جانے کیوں؟ اس نے پہلے ہماب کے گھر آنے کا سوچا۔ آج گھر پہ تالے کے بجائے اس نے ہماب کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم، جبران نے ہماب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہماب نے سلام کا جواب دیا۔ جبران کچھ پل کے لیے خاموش کھڑا، اسے سمجھ نہیں آتا وہ بات کیسے شروع کرے۔ ہماب بھی کچھ پل کے رکی، پھر جانے کے لیے اٹھی۔ بڑی اسے دیر ہو رہی تھی، رکو بات کرنی ہے۔ ہماب کو جاتا دیکھ جبران نے اسے پکارا۔ ہماب کے بڑھتے قدم روک گئے۔ ہماب مڑی لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے جو تمہیں اتنا تلخ بننے پہ مجبور کر رہا ہے؟ جبران کے سوال میں ہماب نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی جو کبھی ہماب کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ ہماب نے اگلے ہی لمحے نظریں پھیر لی۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، ہماب نے کہا۔ پھر سے جاننے کے لیے بڑی، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جبران نے اسے رکتے ہوئے کہا، نہیں۔ ہماب نے صاف انکار کیا، میں چھوڑ دیتا ہوں، کہیں جاننا ہے تو۔ جبران نے بات بڑھانے کا بہانہ ڈھونڈا، نہیں الحمدللہ میری ٹانگیں ابھی سلامت ہیں، شکریہ۔ ہماب یہ کہہ رہی تھی، اس نے رکشہ روکا، اس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔ جبران چاہ کر بھی کچھ کہہ نہ سکا، ہماب اس کی بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی۔ ہماب مطلوبہ لوکیشن پہ پہنچ گئی۔ اس نے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا۔ اس نے اپنے ساتھی بھی بلا لیا تھا۔ آج اگر اس نے 2-3 لڑکیوں کو بلیک میل کیا تھا، اوروں کو بھی کر سکتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو اس سے بچانا چاہتی۔ اس میں سے ایک لڑکی ایسی بھی تھی جسے اس نے محبت کے جال میں پھنسا کر پہلے تصاویر مانگی، پھر اس کا غلط استعمال کیا۔ ہماب کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کرتی، رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے اسی کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ ہماب کی نظر ایک ٹیبل پہ پڑی، ادھر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہی لڑکا لگ رہا تھا جو DP میں تھا۔ ہماب اس کے سامنے والے چیئر پہ جا کر بیٹھ گئی۔ CIA کا بندہ بھی وہاں ہی موجود تھا۔ وہ دوسرے ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ تو تم ہو ولید؟ ہماب نے اس سے کہا، ہاں میں ہی ہوں، تم وہی فیس بک والی؟ لڑکے نے ہماب سے پوچھا۔ ہاں، ہماب نے جواب دیا۔ ہماب نے اپنی تصاویر اس کے سامنے جو اس نے ہماب کو بھیجی تھی۔ اس نے دوبارہ سے 2 تصاویر نکلوائی تھیں کیونکہ وہ انہیں پھاڑ چکی تھی۔ ہماب تم تھی؟ ولید تصاویر دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ ولید کو حیرت ہوئی۔ ہماب نے نقاب پہنا ہٹا دیا۔ ماں ہاں میں ہی تھی ہماب نے نقاب ہٹاتے ہوئے کہا، اب بتاؤ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ کیا ملا تمہیں؟ پہلے تم مجھ سے نکلوا نہیں سکے، ہماب نے اس سے سوال پوچھا۔ سکون بدلا؟ ولید نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ کیسا بدلا؟ ہماب نے اگلا سوال پوچھا۔ ہماب یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو آج اس کا پہلا دن تھا۔ کلاس میں پہنچنے سے پہلے ہی سکینرز اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہماب سے جبران کو پر ہوا کرنے کو کہا۔ وہ کوئی رینکنگ والا گروپ تھا جو ہماب کے ساتھ سرتاشا بھی تھی۔ ہماب نے صاف انکار کر دی۔ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ولید نے ہماب کے ساتھ بات تمیز کی، جس کے بدلے میں ہماب نے اسے تھپڑ سے نواز دی۔ تم بھول چکی ہوگی وہ تھپڑ، لیکن میں نہیں بھولا۔ بڑے ہجوم میں تم نے مجھے بے عزت کیا تھا۔ ولید نے ہماب کو یاد دلایا۔ تب بڑے ہجوم میں کیا؟ اب پورے شہر کے سامنے کروں گی، ہماب نے غصے سے کہا۔ تم اور مجھے کرو گی؟ اوقات دیکھی ہے اپنی؟
ولید نے حماب پہ ہنستے ہوئے کہا۔ حماب خاموشی سے وہاں سے اٹھی، اس نے بندے کو اسے پکڑنے کا اشارہ کر دیا۔ حماب جان کر ہوٹل سے باہر گئی، اسے معلوم تھا ولید بھی پیچھے آئے گا۔ وہی ہوا، ولید جب باہر آیا سی آئی کے بندے نے بڑی ہوشیاری سے اسے پکڑ لیا۔ حماب گھر آ گئی، حماب کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس نے لاہور روانہ ہونے کی تیاری کی۔ سی آئی کا بندہ ولید کو لاہور لے کر گیا۔ حماب اور سماب بھی لاہور پہنچ چکے تھے۔ ولید حیران ہوا تھا، وہ سی آئی کے آفس میں کیوں لے کر آئے تھے؟ ولید کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ حماب جب لاہور پہنچی، وہ پہلے آفس کی تو کیسا لگا ولید یہاں آ کر؟ حماب نے اسے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ولید جیسے حیرت کے سمندر میں ہی ڈوب گیا۔ حماب اور سی آئی میں اچھا ہوئے، ویسے اگر تم مجھے بلیک میل نہیں کرتے تو آج میں ہیکر تھوڑی ہوتی اس مقام پہ کبھی نہ پہنچتی۔ حماب نے اس سے کہا، تم ہیکر؟ ولید نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میں ہیکر ہی، میں نے تمہاری آئی ڈی ہیک کی تھی، حماب نے اسے بتایا۔ ایسا کیسے بناؤ گی؟ ساری زندگی جیل میں سڑو گے، اب جیل میں بیٹھ کر کرتے نا لڑکیوں کی آئی ڈی ہیک۔ حماب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئی۔ حماب آج اتنی برس بعد سکون کی نیند سوئی تھی، وہ کامیاب ہو چکی تھی، اس نے ہر ایک کو شکست دی۔ آپ ہی وہ باہر وہی آیا ہے جن سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی۔ سماب حماب کے کمرے میں آئی، حماب سوئی تھی۔ سماب نے حماب کو جگا کر بتایا، سماب سن دو، جو ابھی ہے کہا ہے میں سو رہی ہوں، چلو چلا جائے۔ حماب نے سماب کو نیند میں کیا، اب بھی میں نے کہا تھا وہ نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ سماب نے پھر سے کہا، اف سونے بھی نہیں تھے۔ حماب غصے سے اٹھی، اسے جوتے بھی نہیں ڈالے، ایسے ہی گلے میں دوپٹہ ڈال کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ کون ہے؟ جب ایک بار کہہ دیا نہیں ملنا، بات سمجھ نہیں آتی، یہاں بندہ سو بھی نہیں سکتا۔ حماب اپنے ہی دھن میں بولے جا رہے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی، اب وہ صحیح معنوں میں جاگی تھی۔ جبران نے حماب کو دیکھا، اسے حماب کی باتیں سن کر ہنسی، لیکن وہ دبا گیا، اتنا سنجیدہ، خود کو زہر کرنے والی، اس کی حرکات بالکل بچوں والی تھی۔ تم میرا مطلب ہے آپ؟ حماب فوراً ہوش میں آئی، سیدھے طریقے سے، تم بات سننے کے لیے راضی نہیں تھی تو اب مجھے اپنے طریقے سے تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ جبران نے ایک نظر حماب پہ دیکھتے ہوئے کہا، جس کے بال بکھرے ہوتے، سادہ سا ہولیا، آج پہلی بار حماب کو دوپٹے میں دیکھا تھا، جو بار بار جمائیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ آپ ہی جوتے تو ڈال دیں، سماب نے آواز لگائی۔ حماب کو تب ہوش آئی، اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے فوراً دوپٹہ کیا، فوراً نکلو یہاں سے۔ حماب نے غصے سے جبران سے کہا، تب تک نہیں جو گے جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ جبران بھی آج ڈٹ گیا، میں کہہ رہی ہوں نکلو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حماب نے وارن کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ابھی جا رہا ہوں، شام 5 بجے ہوٹل میں پہنچ جانا۔ جبران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ساتھ ہی لوکیشن بتائے۔ میں نہیں آؤں گی، حماب نے صاف انکار کیا۔ تم آؤ گی، جبران نے اس کا میں نہیں آؤں گی۔ حماب نے ضد پہ اڑتے ہوئے کہا، تم نہ آئی پھر تم مجھے بھی جانتے ہو، مجھے مجبور مت کرو۔ جبران یہ کہہ کر چلا گیا، حماب نے دروازہ بند کر دیا۔ جبران 5 بجے ہوٹل میں پہنچ گیا، لیکن حماب ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جبران نے حماب کو کال کی، 5 بج چکے ہیں۔ جبران نے کہا، تو حماب پہچان گئی تھی کہ جبران کی ہے، اگر تم 10 منٹ میں نہیں پہنچے تو میں آ جاؤں گا۔ جبران نے دھمکی دی، وہ جانتا تھا حماب ضدی ہے، وہ ایسے نہیں آئے گی، لیکن صرف 5 منٹ۔ حماب نے کہا، جبران کی دھمکی کام کر ہی گئی، اوکے۔ جبران نے کہا، ساتھ ہی لائن کاٹ گئی۔ حماب تیار ہو کر ہوٹل گئی، جبران اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ حماب نے جبران سے پوچھا۔ دیکھو حماب، پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی میں تھا، میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تانگ، لیکن اس کے لیے میں شرمندہ اور تم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ جبران نے بنا تمید کے بات کو جانتا تھا، حماب زیادہ دیر نہیں رکے گئے، اوکے 5 منٹ ہو گئے ہیں، اللہ حافظ۔ حماب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئی۔ جبران کی اس نے ایک نہیں سنی، جب جبران نے سوچ لیا تھا کیسے اس نے حماب سے بات کرنی ہے۔ حماب گھر گئی، سماب اپنے کمرے میں تھی، اب بھی وہ جو اس دن آئے تھے، آپ نے ویسے ہی ان سے ویسے جھگڑا کیا، اتنے اچھے تو ہیں۔ سماب نے حماب سے کہا، چپ رہو تم، جو اچھا ہے مجھے پتہ ہے۔ حماب نے کہا، نہیں آپ وہ واقعی اچھے ہیں، انہوں نے ہماری کتنی مدد کی تھی۔ سماب نے کہا، کب؟ حماب نے پوچھا، جب آپ کا پروجیکٹ تھا، آپ کی طبیعت خراب، تب یہی تو ڈاکٹر کو بھی لے کر آئے، میڈیسن بھی اور گھر کے کھانے کا سامان بھی۔ سماب نے ساری بات بتائی، لیکن وہ تو زرتاشا۔ حماب کو حیرت ہوئی، وہ انہیں کے ساتھ تو آئی تھی۔ سماب نے بتایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حماب نے پوچھا، وہ آپ انہوں نے منع کیا تھا اس لیے۔ سماب نے بے چارگی سے کہا، اچھا آئندہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ حماب نے
سماب کو سمجھاتے ہوئے اوکے سماب نے اسبات میں سر ہلایا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، نارنجی بادل آسمانی رنگ میں بدل رہے تھے۔ ہماب سماب کے ساتھ گیم کھیل تھی۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بھی اس نے کال ریسیو کی، موسیٰ کی کال تھی۔ ہماب آپ کو کل ہی آفس آنا ہوگا، ہمیں ایک پروجیکٹ پہ کام شروع کرنا ہے، موسیٰ نے اطلاع دی۔ لیکن میں نے تو آف لیا ہوا ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ہماب نے موسیٰ سے کہا۔ جی لیا ہوا، لیکن آپ جانتی ہیں باقی ٹیم کے لوگ بھی چھٹی پہ گئے ہوئے اور دوسرے شہر ہوتے ہیں، آپ یہاں ہی ہیں اور آپ سب سے قابل، اس لیے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوکے میں آ جاؤں گی، ہماب نے کہا۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، وہ گیم چھوڑ کر کمرے میں چلے گئی۔ اگلے دن آفس کے لیے تیار ہوئی، وہ آفس کے لیے روانہ ہوئی۔ جب وہ آفس پہنچی تو موسیٰ کے ساتھ جبران بھی تھا۔ سوری ہماب، آپ سے جھوٹ بولو لیکن ضروری تھا، موسیٰ ہماب سے کہتا۔ جبران اور ہماب کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ ہماب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موسیٰ سے جبران کی جان پہچان تھی، اس نے اس سے التجا کی کہ وہ ہماب کو آفس بلائے۔ ویسے وہ بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھی، اس لیے جبران کو یہی مناسب لگا۔ ہماب نے غصے سے جبران کی جانب لیکن کچھ بولی نہیں، گھور گھور کر دیکھ رہی ہو ہماب کو۔ غصے سے جبران کو غصے سے دیکھ جبران نے سنجیدہ انداز میں کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہماب پھر بھی خاموش رہی۔ یونیورسٹی میں تو تمہاری زبان رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ خدا نخواستہ گونگی تو نہیں ہوگی؟ ہماب کی خاموشی جبران کو چبھ رہی تھی، اس لیے اس نے طنزیہ انداز میں کہا تاکہ ہماب کچھ تو بولے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، فضول باتوں کا میرے پاس جواب نہیں، ہماب نے غصے سے کہا۔ جبران کا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ ہماب سیدھی سی بات ہے، میں تم سے لڑتا ضرور تھا لیکن بس وہ میری ضد تھی، اور لڑتے لڑتے کب تمہاری عادت اور پھر عادت سے محبت ہوگی مجھے خود نہیں معلوم۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، کہو تو ڈیڈ کو بھی یہاں ہی لے آؤں، وہ تو ویسے ہی تمہارے فین ہیں۔ جبران نے بنا امید کے بات کی۔ ہماب کو جبران سے اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ اور محبت اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا، لیکن ہماب کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، ہماب کو خاموش دیکھ جبران نے کہا۔ میں شادی نہیں کرتی، ہماب نے کہا۔ لیکن کیوں؟ جبران نے پوچھا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہماب یہ کہہ کر رکی نہیں، وہ آفس سے گھر آ گئی۔ اپی وہ جو اس دن آئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ہماب نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے کہا۔ جبران۔ ہماب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں وہ کتنے اچھے ہیں، ان کا اور آپ کا کپل کتنا اچھا لگے گا، ہماب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہماب نے ہماب کو تلخ لہجے میں ٹوکا۔ آئندہ میں تمہارے منہ یہ بات نہ سنوں۔ ہماب اسے وارن کر کے کچن میں کھانا بنانے چلے گئی، جبکہ ہماب شاک میں تھی، اس نے ایسا کیا کہہ دیا؟ آج پہلی دفعہ ہماب نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی۔ زرتاشا لاہور کسی کام سے آئی ہوئی تھی، اس نے ہماب سے ملنے کا سوچا۔ وہ ہماب کے گھر گئی۔ رسمی گفتگو کے بعد زرتاشا نے بات شروع کی۔ ہماب جبران واقعی بدل چکا ہے، اب اس کی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، اس نے کلب میں جاننا بھی ترک کر دیا ہے، تمہیں چاہتا بھی ہے تو تم کیوں ایسا رویہ اختیار کر رہی ہو؟ تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا اس کی وکالت کرنے؟ ہماب نے مشکوک نظروں سے زرتاشا کو دیکھتے کہا۔ تم جو اس میں، لیکن اس میں کیا بات ہے؟ زرتاشا نے پوچھا۔ میں شادی نہیں کر سکتا ابھی، ہماب چھوٹی ہے، اس کا خواب ہے ڈاکٹر بننا، میں اس کا خواب پورا کروں گی۔ ہماب نے زرتاشا سے کہا۔ تو اگر ہماب تمہارے ساتھ ہی رہے تو تمہیں جبران سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ زرتاشا نے پوچھا۔ اس نے 4 سال مجھے زج کیا ہے، تمہارا حق تو میرا بھی بنتا ہے۔ ہماب نے تھوڑا حق تو میرا بھی بنتا ہے، ہماب نے معصومیت کا ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ زرتاشا ہماب کی بات سن کر خوش ہوئی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، ہماب نے بات گول کر دی، لیکن زرتاشا سمجھ چکی تھی۔ زرتاشا، ہماب اور ہماب کھانا کھانے باہر آئے تھے، جب کسی بھاری آواز میں تینوں نے بیک وقت سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ زرتاشا تم یہاں کیسی ہو؟ جبران نے پوچھا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ تمہارے سامنے ہی ہوں، جبران نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے جواب دیا۔ آؤ نا ہمارے ساتھ ڈنر کرو، زرتاشا نے جبران کو آفر کی، جس پہ ہماب نے اسے گوری سے نوازا۔ شور، لیکن بل میں دوں گا، جبران نے کہا۔ تم دونوں بیٹھے، مجھے سامنے شاپ سے کچھ سامان لینا ہے، آؤ۔ ہماب، زرتاشا ہماب کو بھی ساتھ لگی۔ یہ سب اتنا جلدی ہو کہ ہماب کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بولے۔ جبران اور ہماب اکیلے رہ گئے تھے، ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کو جبران نے توڑا۔ ہماب، میں چاہتا ہوں تم ہماب کی وجہ سے انکار کر، وہ میری چھوٹی بہنوں جیسی، میں خود اس کے خواب پورے کروں گا۔ جبران کی باتوں سے اب ہماب کو انداز ہو گیا کہ زرتاشا اسے سب بتا چکی تھی، اور یہ زرتاشا اور جبران کا پلان تھا
تب کی وہ اسے کھانے پہ لے کر آئی۔ ہم دونوں کا ماضی ہے، میں نے جو ماضی میں غلطی کی میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔ اکثر ہمیں اپنوں کے رویے ہی طلاق بننے پہ مجبور کر دیتے۔ مجھے ماں کا پیار نہیں نصیب ہوا اور باپ کے پیار کے لیے پل پر تصور، لیکن جب باپ کا پیار ملا تو سمجھ گئی پیار ہوتا کیا۔ تمہارے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں سب جان، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں ماضی میں رہ کر تمہاری اور اپنی زندگی عذاب نہیں بننا چاہتا۔ ہماب خاموشی سے سن رہی تھی، مطلب جبران کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ ہماب نے آنکھیں میچ لی، وہ جتنی بھی مضبوط بننے کی کوشش کر لیکن ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو ہی جاتی تھی۔ اس نے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ ہماب کیا تم راضی ہو مجھ سے شادی کے لیے؟ اور یہ ہیکنگ، اس سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، پہلے سنجیدگی سے۔ آخر میں جبران نے شرارت سے کہا۔ ہماب کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے، دل اور دماغ کی جنگ چھڑ چکی ہوتا ابھی سماب اور زرتاشا آ گئے۔ تم دونوں نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا؟ زرتاشا نے کہا۔ بس میں نے پلان کینسل کر دیا، اب میں تمہیں ولیمے کا کھانا کھلاؤں گا، جبران نے زرتاشا سے شرارت سے کہا۔ وہ ہماب کا جواب اس کی آنکھوں میں پڑ چکا تھا، مطلب ہماب مان گئی۔ زرتاشا نے پرجوش لہجے میں کہا، پوچھ لو اس سے، یہ تو ابھی بھی تیار بیٹھی ہے نکاح کے لیے۔ جبران نے ہماب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کو اندازہ بھی نہیں تھا جبران ایسا جواب دے۔ میں نے کب کہا؟ ہماب نے بے بسی سے زرتاشا اور سماب کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا اب چھوڑو شرمانا، بس تم مان گئے یہی بہت ہے۔ زرتاشا نے ہماب کو کنفیوز ہوتے دیکھ کر جبران نے تشکر بھری نگاہ سے ہماب کو دیکھا، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ آج کے دور میں ہم سب کے پاس سمارٹ فون ہے، کون ایسا ہے جس کے پاس موبائل فون نہیں؟ ہم مختلف ایپس بھی کر لیکن ان کا استعمال ہم صحیح سے نہیں جانتے۔ ہم سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ تو بنا لیتے لیکن ہمیں ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ کبھی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنا پرسنل ڈیٹا شیئر نہ کریں۔ پرسنل ڈیٹا شیئر کرنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہی اپنے لوکیشن، تصاویر وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے نقصان کو مد نظر رکھے بغیر۔ ہماب لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی تھی، لڑکیاں اسے ہیکر بننے کی کہانی جاننا چاہتی ہے، آج آخر اس نے بتا ہی دی۔ آفس سے نکلی، جبران اور سماب اس کو پیک کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ سماب ڈاکٹر بن تھی، جبران اور ہماب کی شادی ہو گئی تھی۔ ہماب نے جتنی مشکلات کا سامنا کیا اب خوشیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، رات کی سیاہی گہری ہوتی، چاند بھی ان دونوں کے ملن پہ مسکرایا۔